اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سن کا یہ پہلا مہینہ بہت ہی اہم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ محترم مانا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے جو بہت ہی اہم ہیں، جن کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ محرم کی فضیلتیں بھی حدیثوں میں کثرت سے آئی ہیں۔ چند باتیں محرم کے سلسلے میں عرض کی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن قوم فرعون سے نجات دی تھی، اور بنی اسرائیل کامیاب ہوئے تھے، اور فرعون اور فرعونی لشکر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کی خوشی میں یہود روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور ہم مسلمانوں کو زیادہ حق حاصل ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کامیابی پر خوشی منائیں اور اس دن ہم روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ روزہ تو رکھا جائے، مگر مشابہت یہود سے نہ ہو کہ کبھی یہود یوں نہ کہنے لگیں کہ ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آئندہ سال ایک روزہ زیادہ رکھوں گا، اور آپ نے امت کو ہدایت دی کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا روزہ بھی تم رکھو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھو یا 11 تاریخ کا، گویا 9 اور 10 یا 10 اور 11 ملا کر کے روزہ رکھا جائے، تاکہ یہود یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری نقل کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور محرم کے سلسلے میں جو آیت میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ فجر کی، اور اس میں 10 راتوں کا ذکر ہے، تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ راتیں محرم کے مہینے کی راتیں ہیں، یعنی جس طرح سے رمضان المبارک کی راتیں ہیں جن کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور شب قدر کو بہت فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے محرم کی یہ 10 راتیں بہت ہی اہم ہیں۔ اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور روزے کا اہتمام کیا جائے۔ مسائل اور حالات اور واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک واقعہ اس ماہ میں بہت ہی اہم ترین پیش آیا، اور وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ یہ واقعہ دردناک بھی ہے، المناک بھی، اور عبرت کے لیے ہمارے واسطے بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں مسلمانوں میں 2 گروپ بن گئے، ایک شیعہ حضرات کا اور ایک سنی حضرات کا، اور یہ 2 گروپ کی وجہ سے مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمیں صدیاں گزر گئیں اس واقعے کو سنتے سنتے اور ان پر لڑتے اور جھگڑتے، جبکہ یہ محرم کا مہینہ اس بات کا درس دیتا ہے، اور اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ راتیں آپ اپنی خدا کے لیے گزاریں، راتوں کو عبادت کریں، اور لڑائی جھگڑے اور فتنے اور فسادات میں ہرگز نہ پڑیں، اس لیے کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لڑنا دوسرے مہینوں کے بالمقابل بہت ہی زیادہ گناہ کا ذریعہ ہے، اس لیے اس ماہ میں خاص طور پر ہرگز نہ لڑا جائے۔
اگر امت مسلمہ میں دو گروپ ہو چکے ہیں اور وہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے اور باہمی مل کر نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم اتنا سلوک کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کا خیال رکھیں. بے شک آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، اپنے نظریات اور خیالات کو آپ دوسروں پر ہرگز نہ تھوپیں اور اپنے لیے اور دوسرے کے لیے اس دنیا میں امن قائم کریں. اللہ سبحانہ وتعالی محرم کی برکتیں ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے اور یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے مبارک ہو. آمین یا رب.